اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ سورہ بقرہ آیت نمبر 67 تا 69۔ ان آیات میں بھی بنی اسرائیل کی ایک شرارت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماننے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنے قوم سے، ان اللہ یقیناً اللہ یأمرکم تم کو حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرۃ کہ ذبح کرو ایک گائے کو۔ قالوا انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکونا کہ ہو جاؤں میں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ قالوا انہوں نے کہا، ادع لنا ربک دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا کہ بیان کرے ہمیں ما ہیا کہ اس گائے کا عمر کیا ہے، یہ گائے کیسی ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، انہا بقرۃ یہ ایک گائے ہے، لا فارض کہ نہ بوڑھی ہے، ولا بکرن اور نہ چھوٹی ہے بچی ہے، عوان بین ذالک درمیانہ ہے ان دونوں کے درمیان۔ ففعلوا بس کرو تم ما تؤمرون جو تم کو حکم ملا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا، ادع لنا ربک دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا کہ ہمیں بیان کر دے ما لونہا کہ گائے کا رنگ کیسا ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقیناً اللہ تعالی یقول فرماتے ہیں، انہا بقرۃ کہ یہ ایک گائے ہے، صفراء زرد رنگ کی، فاقع لونہا اور اس کا رنگ خالص ہے گہرا ہے، تسر الناظرین اور دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ ان آیات میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعہ میں تقدیم اور تاخیر ہے، یعنی یہ بعد والی جو آیت نمبر 72 میں جو ذکر فرماتے ہیں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، یہ واقعہ کا ابتدائی حصہ ہے، اور یہاں واقعے کا دوسرا حصہ ہے جو قتل کے بعد وارد ہوا تھا۔ مختصر خلاصہ اس واقعے کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت مالدار تھا، بعض حضرات نے اس کا نام عامیل لکھا ہے۔ بہرحال یہی معلوم ہے کہ ایک شخص تھا جو نہایت مالدار تھا،
اور ان کے جو ورثاء تھے وہ ان سے مال لینا چاہتے تھے لیکن اس کی موت کا انتظار کرتے تھے، لیکن جب انتظار زیادہ کرنا پڑا تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا قصہ تمام کرنا چاہیے تاکہ میراث ہمیں مل جائے. تو انہوں نے اس شخص کو قتل کیا، کسی راستے میں پھر پھینک دیا، اور پھر آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے اس آدمی کو کسی نے قتل کیا ہے اور قاتلین نامعلوم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا بھی کہ کس نے یہ قتل کیا ہے، لیکن بالکل خاموشی رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب اس کی تدبیر کچھ یوں ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو گے اور گائے کا کچھ حصہ جو ہے میت پر مارو گے، تو میت خود زندہ ہو کر اپنے قاتل کو بیان کرے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا. اب یہ واقعہ کیوں پیش آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے گائے کا حکم کیوں دیا؟ تو دراصل یہ ایک قتل کا معاملہ نہ تھا، صرف یہ معاملہ نہیں تھا کہ انہوں نے قتل کیا ہے اور قاتل کی مقتول کے قاتل کو جاننا ضروری ہے، بلکہ اس کے پردے میں وہ موسیٰ علیہ السلام پر طعن بھی کرتے تھے، اعتراضات بھی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے. اور ان کا سوال اس انداز میں تھا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ سے راز کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ کوئی طور جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تو اب ہمارے لیے اس قاتل کا پتہ لگانا چاہیے. اب یہ ان کو کچھ مذاق لگ رہا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی کہا کہ گائے ذبح کرو تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب تو بات ظاہر ہونے والی ہے. تو انہوں نے اس حق بات کو مذاق میں ملانے کی کوشش کی اور یہی کہا کہ اتتخذنا ہزوا، ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو. میت اور قاتل معلوم کرنے کا اور گائے ذبح کرنے کا، ان دونوں واقعات کا بیچ میں کیا تعلق ہے؟ تو یہ ایک دوسری شرارت تھی. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب یہ عمل کرنا ہے بہر صورت، تو یہ حکم ماننے میں ٹال مٹول سے کام لیتے تھے، اس لیے بہت سارے سوالات کیے اور یہ چاہتے تھے کہ ان سوالات میں یہ بات ادھر ادھر ہو جائے اور سرے سے قاتل کا پتہ ہی نہ چلے. لیکن پھر تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہی ساری تفصیل بیان کر دی اور پھر گائے کو ذبح کر کے میت پر اس کا کچھ حصہ مارا، میت زندہ ہوا اور اپنے قاتلوں کی نشاندہی کی. تو واقعہ کا آخری حصہ جو ہے یہ 72 نمبر آیت میں ہے، اور آخری والا ابتدائی حصہ وہاں ہے اور آخر کا حصہ یہاں ذکر ہے. اور علامہ روح المعانی نے لکھا ہے کہ اس لیے یہ کیا کہ یہاں پر ان پر جو احسانات تھے یا ان کی جو شرارتیں ہیں ان کا تذکرہ الگ الگ ہو. اگر ایک واقعہ میں ذکر کرتے تو شاید ان کی شرارتیں جو ہے یہ کھلی طور پر بیان نہ کی جا سکتی، تو اسی وجہ سے واقعات کو الگ الگ کر کے اس طرف اشارہ کیا. تو پہلے حصے میں اس طرف اشارہ ہے کہ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کہ ماننے میں، امتثال امر میں تم نے چون و چرا سے بھی کام لیا اور بیہودہ سوالات کر کے اصل حکم کو یا حق بات کو تم لوگ جو ادھر ادھر کرنا چاہتے تھے. یہ ہی 2-3 شرارتیں حکایت کی یہ پہلے حصے میں جو ہے ذکر ہے، بعد والے حصے میں دیگر باتیں ذکر کیے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے جو کہا تو وَإِذْ قَالَ مُوسَى، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنے قوم سے، ان اللہ یأمرکم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تم کو ان تذبحوا بقرۃ کہ ذبح کر دو ایک گائے کو. بقرۃ یہاں پر نکرہ ہے اور مطلب جو بھی گائے ہو تم لوگ اس کو ذبح کر کے میت پر دے مارو، وہ زندہ ہوگا. تو بقرۃ یہ نکرہ ہے. اگر ابتدائی طور پر یہ جو بھی گائے ذبح کرتی تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے اس میں چون چرا سے کام لیا اور دراصل قاتلوں نے اپنے قتل پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا. تو قالو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ کہ گائے کا اور مقتول کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے. یعنی
مذاق یہ جاہلوں والی بات ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مذاق یہ قطعی طور پر ناجائز اور جاہلوں کا کام ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے مقامات پر مزاح جو ہے وہ نقل ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ مزاح یا مذاق جس میں کسی کی استہزاء ہو، جس میں کسی کی بے عزتی مقصود ہو، وہ قطعاً حرام ہے۔ لیکن اگر نفس خوش طبعی کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دی جائے تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ سیرت النبی میں مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے واقعات نقل کیے ہیں اخلاق نبوی کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آئی اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ دعا کیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ رونے لگی، واپس ہونے لگی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو کہلا بھیجا کہ جا کر اس کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جنت میں بڑھیا تو نہیں ہوں گی، جوان ہو کر جائیں گی یہ۔ تو اب یہ بھی ایک مزاح کی صورت ہے۔ یا اسی طرح ایک صحابی آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اونٹنی کے بچے سے میں کیا کروں گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹ بھی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی بہت سارے واقعات آپ سیرت النبی میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو بات اگر کسی کے مطلب اگر کسی کی اس میں بے عزتی نہ ہو یا کسی کو تکلیف نہ ہو تو اس صورت میں نفس مزاح جو ہے یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ یہاں پر تو انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی طرف سے ملا تھا اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اسی کو مذاق سے تعبیر کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جاہلوں والی بات ہے اور اس قسم کی باتوں میں مذاق یہ نہیں چلتا۔ پھر جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اب یہ کام ضرور کرنا ہے تو کچھ سوالات کرنے لگے۔ قالو، انہوں نے کہا ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے، یبین لنا، کہ ہمیں بیان کر دے، ما ہی، کی کیسی ہے یہ گائے، یعنی اس کی عمر کے حوالے سے بعد کا جملہ، کیونکہ وہ ان کو تو نفس گائے کا تو پتہ تھا کہ گائے کیا ہوتی ہے، لیکن اب یہ جوان ہے یا چھوٹی عمر والی ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے سوال کیا۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرتن، کہ یہ ایک گائے ہے، لا فارز، فارز اس گائے کو کہتے ہیں جس کی ولادت عمر کے بڑھنے کی وجہ سے وہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہو، تو اس گائے کو یا جانور کو فارز کہا جاتا ہے۔ تو لا فارزن، یہ نہ تو بوڑھی ہے ولا بکرن، اور نہ بالکل جوان ہے، یعنی بالکل ابتدائی عمر میں نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ عوانم بین ذالک، اس کے درمیان ہے، نہ بہت بوڑھی ہے اور نہ بہت جوان ہے، درمیانی عمر کا ہے۔ یہ عمر کا مسئلہ حل ہوا۔ ففعلوا، پس کرو تم ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اصل گائے کا یہ نہیں ہے کہ اگر بوڑھی گائے وہ ذبح کرتی تو اس سے میت زندہ نہ ہوتا، یا اگر چھوٹی عمر کی ہوتی تو زندہ نہ ہوتا۔ تو یہاں پر ان کو نشاندہی کی اور بتایا، تنبیہ دی کہ ففعلوا ما تؤمرون، کہ گائے کی تعریف چھوڑ دو، اس کی صفات بیان کرنا چھوڑ دو، بلکہ ففعلوا ما تؤمرون، تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرو۔ لیکن پھر بھی وہ شرارت کرنے لگے۔ قالوا، انہوں نے کہا ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا، کہ ہمیں بیان کر دے، ما لونہا، کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ تو قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرتن، کہ یہ ایک گائے ہے، صفراء، زرد۔ صفراء یہ اسفر سے ماخوذ ہے اور مؤنث ہے اسفر کی، اور صفراء معنی زرد، اور فاقع لونہا، یہ اس کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کا رنگ بالکل خالص اور گہرا ہے، یعنی اس میں کسی دوسرے رنگ کی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بعض اجزاء جو ہے وہ زرد رنگ کے ہو اور بعض یہ کالے رنگ کے ہو یا سفید رنگ کے ہو، بلکہ پوری کی پوری گائے جو ہے وہ زرد رنگ کی ہے، اور ساتھ ساتھ تسر الناظرین، دیکھ کر انسان خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک رنگ کے حوالے سے اس کی خصوصی صفت ذکر کی گئی۔
آگے پھر کچھ اور صفات ہے، اور پھر ان کو جب گائے ملی تو وہاں ایک واقعہ ذکر کریں گے کہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کے ساتھ یہ گائے تھی اور ان میں کچھ صفات تھے، تو انہی صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہی گائے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ قیمت میں دلا دی، تو اس کا بھی فائدہ ہوا اور بنی اسرائیل کا بھی قاتل معلوم ہوا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے قوم سے، ان اللہ یأمرکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرۃ، کی ذبح کر دو ایک گائے کو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ جاہلوں والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی دین میں مذاق کرنا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا، کہ بیان کر دے ہمیں، ماہیے کی یہ گائے کیسی ہے۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، کہ یہ ایک گائے ہے، لا فارس، نہ تو بہت بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ بالکل جوان ہے، عوان بین ذالک، اس کے دونوں حالتوں کی درمیان ہے، ففعلوا، پس کرو تم، ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا، کہ ہمیں بیان کر دے، واضح کر دے، ما لونہا، کہ گائے کا رنگ کیسا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، کہ یہ ایک گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، اور فاقع لونہا، اس کا رنگ بالکل خالص اور گہرا ہے، تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے، یعنی اس کو دیکھ کر دیکھنے والوں کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ مطلب وہ خالص رنگ ہے، اور ظاہری بات ہے جب کوئی خالص چیز انسان کو پسندیدہ چیز نظر آتی ہے تو وہ اس کی دیکھنے سے خوش ہوتا ہے۔ جی، تو یہی گائے کے حوالے سے چند آیات کا ترجمہ، اور باقی آیات کا انشاءاللہ کل، اور پھر مزید اس میں جو فوائد ہے وہ کل انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔